مالیاتی گھوٹالے اور دھوکہ دہی اور حفاظتی اقدامات۔ ارجن کو حال ہی میں اپنے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں ایک خطرناک پیغام موصول ہوا ہے۔ اس خوف سے کہ وہ رسائی سے محروم ہو جائے گا، اس نے جلدی سے اسے دی گئی ہدایات پر عمل کیا، لنک پر کلک کیا اور حساس معلومات شیئر کی۔ ریتو نے ایک ناواقف ویب سائٹ پر ڈریس پر حقیقی رعایت کو بہت اچھا دیکھا۔ بدقسمتی سے اس کے کارڈ کی تفصیلات چوری ہو گئیں، جس کی وجہ سے جعلی لین دین ہوا۔ لتا نے سوچا کہ اسے اپنی یو پی آئی ایپ پر کیش بیک انعام مل رہا ہے، تاہم یہ ایک جھوٹی اور جعلی اطلاع تھی جو کہ اس کا ڈیٹا اور رقم چوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا آپ کو کبھی کوئی فوری پیغام یا کال موصول ہوئی ہے جس میں خفیہ معلومات طلب کی گئی ہوں؟ مالی گھوٹالے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں معصوم لوگ نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ وہ خطرناک نتائج کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے محنت کی کمائی کا نقصان، مجرمانہ مقاصد کے لیے شناخت کی چوری، جذباتی اور مالی تناؤ۔ آئیے کچھ عام مالی گھوٹالوں کا جائزہ لیں۔ یو پی آئی دھوکہ دہی۔ یو پی آئی دھوکہ دہی میں دھوکہ دہی کرنے والے جعلی ادائیگی کی درخواستوں یا اطلاعات کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کو ڈیٹا اور رقم کی منتقلی کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ فشنگ اسکیمز۔ یہ جال سازی اس وقت ہوتی ہے جب اسکیمرز حساس ڈیٹا چوری کرنے کے لیے بینکوں یا سرکاری ایجنسیوں کے نمائندوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ارجن کی مثال اس قسم کی دھوکہ دہی کو نمایاں کرتی ہے، جہاں ایک غیر تصدیق شدہ لنک پر کلک کرنے سے وہ نادانستہ طور پر اپنی ذاتی اور مالی معلومات کا اشتراک کرنے پر مجبور ہوا۔ کارڈ فراڈ۔ کارڈ فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب اسکیمرز کارڈ کلون کرتے ہیں یا جعلی ویب سائٹس اور دکانوں سے کارڈ کی تفصیلات چوری کرتے ہیں۔ ریتو کی مثال واضح کرتی ہے کہ کس طرح ناقابل بھروسہ پلیٹ فارمز پر معلومات داخل کرنے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مالی فراڈ کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں، آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے گھوٹالے۔ دھوکہ دہی کرنے والے دھوکہ دہی والی سرمایہ کاری کی اسکیموں کے ذریعے مختصر وقت میں زیادہ منافع کا وعدہ کرتے ہیں، متاثرین کو ان کے پیسے سے الگ کرنے کا لالچ دیتے ہیں۔ روزگار کے گھوٹالے۔ دھوکے باز ملازمت کے متلاشیوں کو جعلی روزگار کے مواقع پیش کر کے شکار کرتے ہیں۔ وہ اکثر ٹریننگ، ایپلیکیشن پروسیسنگ یا پلیسمنٹ سروسز کے لیے پیشگی فیس کا مطالبہ کرتے ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ لاٹری انعام کے گھوٹالے۔ متاثرین کو جھوٹی اطلاع دی جاتی ہے کہ انہوں نے لاٹری یا انعام جیتا ہے، مثلا کے بی سی لاٹری، واٹس ایپ پرائز، لیکن اس کا دعویٰ کرنے کے لیے انہیں فیس ادا کرنے یا حساس معلومات کا اشتراک کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی فراڈ سے خود کو بچانے کے لیے بیداری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں ہے کہ آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مضبوط پاس ورڈ کا استعمال کریں، پیچیدہ پاس ورڈز بنائیں اور مالیاتی ایپس کے لیے 2 فیکٹر تصدیق کو فعال کریں۔ تمام کمیونیکیشنز کی تصدیق کریں۔ کالز یا پیغامات پر ذاتی تفصیلات شیئر نہ کریں۔ ہمیشہ ان پیغامات کی تصدیق کریں جو آپ کے بینک یا حکومت کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیو آر کوڈ اسکین کریں، صرف پیسے بھیجنے کے لیے پن یا او ٹی پی داخل کریں، اسے وصول کرنے کے لیے نہیں۔ ٹرانزیکشنز کی نگرانی کریں، غیر مجاز لین دین کے لیے بینک اور یو پی آئی اسٹیٹمنٹس کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ مشتبہ لنکس اور ایپس سے پرہیز کریں، کبھی بھی کیو آر کوڈز کو اسکین نہ کریں اور نہ ہی نامعلوم ذرائع سے لنکس پر کلک کریں۔ صرف بھروسہ مند پلیٹ فارم سے ایپس ڈاؤن لوڈ کریں۔ محفوظ ویب سائٹس اور ایپس کا استعمال کریں۔ حساس تفصیلات درج کرنے سے پہلے یو آر ایل میں HTTPS تلاش کریں۔ HTTPS میں ایس کا مطلب ہے سیکیور، یہ بتاتا ہے کہ ویب سائٹ ہیکرز سے محفوظ ہے۔ مالی ایپس کا استعمال کرتے وقت RBI کی منظوری کے لیے چیک کریں۔ مشکوک سرگرمی کی رپورٹ کریں۔ اپنے بینک کو فوری طور پر ان اکاؤنٹس یا کارڈز کو بلاک کرنے کے لیے مطلع کریں جو چوری ہو چکے ہیں، گم ہو گئے ہیں یا جعلی لین دین کے لیے استعمال ہو چکے ہیں۔ cybercrime.gov.in اور 1930 پر کال کریں اور شکایت درج کریں۔ آئیے اب مالی گھوٹالوں سے بازیابی کے اقدامات سیکھتے ہیں۔ مرحلہ 1، اپنے بینک سے رابطہ کریں۔ دھوکہ دہی کا پتہ چلنے پر اپنے کارڈز کو بلاک کریں یا اکاؤنٹس کو فوری طور پر منجمد کریں۔ مرحلہ 2، شکایت درج کروائیں۔ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل یا اپنے مقامی پولیس اسٹیشن پر واقعے کی اطلاع دیں۔
مرحلہ 3، اپنی کریڈٹ رپورٹ کی نگرانی کریں۔ شناخت کی چوری سے بچانے کے لیے باقاعدگی سے غیر معمولی سرگرمیوں کی جانچ کریں۔ دھوکہ دہی کرنے والے لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے دھمکیاں دے کر یا خوف پیدا کرتے ہیں۔ یہ متاثرین کو الجھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ واضح طور پر سوچے بغیر کام کرتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں۔ فراڈ کرنے والے تکنیکی طور پر زیادہ ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بیداری اور احتیاط کے ساتھ ہم ان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہوشیار رہیں، فوری کارروائی کریں، گھوٹالوں کی اطلاع دیں، اپنے کھاتوں کی نگرانی کریں اور اپنے پیسوں کی حفاظت کریں۔